شیعان علی، اس دور کے شیعان علی جن کے عقیدے تمہارے جیسے نہیں تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، حضرت رسول اللہ کی سنت مطہرہ کو ماننے والے تھے، اس پارٹی کا لیڈر حسن المجتبیٰ تھا۔ امام حسن المجتبیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس بات کو ثابت کر دیا اہل بیت اور صحابہ میں اختلاف نہیں ہے، اور گزشتہ جمعے بھی میں نے اس بات کو بیان کیا تھا۔ تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں سیدنا حسن کی جب انتقال پرملال ہوا، حضرات گرامی قدر کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے۔ تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت حسین کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے قلادے سے اپنی گردن کو آزاد کروا دو۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسین جو عالی کردار تھے، جو عالی شان تھے، جو عظیم الشان تھے، حضرت حسین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم آج اس امر کا اعلان پورے کے پورے شرع صدر سے کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور حضرت علامہ شہید کے اس چیلنج کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شیعہ ذاکر آئے مجھ سے فقط 3 منٹ کے لیے اس بات کے اوپر گفتگو کرے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق کی خلافت کو نہیں مانا، کہا فقط 3 منٹ کے لیے میرے سے گفتگو کر لے، آئندہ کے بعد ساری کی ساری زندگی منبر رسول کے اوپر کھڑا نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کتابیں بھی اس بات پہ گواہ ہیں، اہل تشیع کی کتابیں بھی اس بات کے پر گواہ ہیں۔ حضرت صدیق کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا، حضرت فاروق کی امامت میں سیدنا ذی النورین نے نمازوں کو پڑھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا، سیدنا ذی النورین کی امامت نے سیدنا علی المرتضیٰ نے نمازوں کو پڑھا۔ حضرات گرامی قدر جب ابو بکر عمر عثمان کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ ان کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 جماعتوں کا ذکر کیا، مہاجرین کی جمعیت کا ذکر کیا، انصاریوں کی جمعیت کا ذکر کیا، اور ان کے بعد آنے والے تیسرے ایک ہی گروہ کا ذکر کیا، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کے طرز عمل کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر ان کا طرز عمل یہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ان کا طرز عمل یہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی، اے ہمارے رب ہمارے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل ایمان کے کینوں کو پیدا نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ان کے کینے سے پاک کر دے۔ حضرات گرامی قدر یہ منہج اہل سنت کا، اصلی اہل سنت کا، دھوکہ دینے والے اہل سنت کا نہیں کہ جہلم کے اندر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر دیا جائے، صحابہ کے اوپر تلوار کو تان لیا جائے، اور تیری حقیقت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو صحابہ کے اوپر تلوار کو تاننے کی بات کرتا ہے، دور پھٹے منہ تیرا۔ اور ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ حضرت رسول اللہ معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ صدوق ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، لیکن صحابہ کرام مغفور ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ جن کی خطاؤں کو رب نے معاف کیا ہو، اور تو کون ہوتا ہے ان کی غلطیوں کے اوپر تبرئے کرنے والا اور ان کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، آج کے جمعے کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت کو اجاگر کرنے کی اپنی کم وقتی اور کم حیثیتی کے باوجود کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بڑا ہی بلند ہے، حضرت رسول اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے کہ جس کی تعریف اللہ کرتا، ہم کون ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے کا؟ ہماری کیا مجال ہے صحیح طور پہ تعریف کر سکیں؟ اور صحابہ کرام بھی وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا میں تم سے راضی ہوں۔ ہمارے لیے کیا کہا گیا کہ ہم دعا مانگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم دعا مانگے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، نبی کریم کے نبوت پہ راضی ہیں، اور دین اسلام کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں ادب، احترام اور وقار کے ساتھ ان کی عزت و احترام کو ملحوظ احاطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وضو کی تشنگی کے سبب ایک مرتبہ آپ کا حضرات سے معذرت ہوں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ایک مرتبہ وضو کو چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ اجتماعی طور پہ مل کر عظمت صحابہ اور جو مقام صحابہ ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔